پہنچ گئے تو پتہ تھا کہ کل جیسے جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی اور اس کے اندر شہید ہو سکتے ہیں، تو وہ فرماتے تھے کہ مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی. پھر اگلے دن وہ شہید بھی ہو گئے. تو جو راستہ جنت کا ہوگا، جو راستہ اللہ کے اس رضا اور سلامتی والے گھر کا ہوگا، جہاں سارے علماء، سارے اولیاء، سارے غوث، سارے کتب، سارے ولی، سارے نبی جلوہ فرما ہوں گے، جنت وہ گھر ہے. تو جب آپ علم کے راستے پر چلتے ہیں تو آپ اس جنت کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو لہذا جامعہ میں آتے ہوئے، مدرسے میں آتے ہوئے کبھی یہ نہ ہو کہ بھئی تھوڑا سا معمولی سا کوئی عذر بنا تو بس چھٹی کر لی، یا رغبت ہی نہیں ہے دل کے اندر آنے کی. نہیں، جنت اتنی بڑی شے ہے، اتنی بڑی شے ہے کہ حدیث مبارک میں فرمایا کہ یہ بڑا مہنگا سودا ہے. جنت فرمایا سلعہ غالیہ ہے، یہ بڑا مہنگا سودا ہے. تو علم دین تو بڑی سستی قیمت ہے، علم دین بذات خود بڑی قیمتی شے ہے، لیکن اس میں اتنی زیادہ مشقت نہیں ہے کہ اس میں آپ کو گردنیں کٹوانی پڑ جائیں اور اس میں آپ زخمی ہوتے پھریں. نہیں، آپ آتے ہیں، آپ کے لیے سہولیات ہیں. جہاں سردی ہے وہاں گرمی کا انتظام ہے، جہاں گرمی ہے وہاں ٹھنڈ کا انتظام ہے، ہوا کا انتظام ہے. بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں. لیکن یہی سردی میں گرم ماحول میں، گرمی کے اندر ٹھنڈے ماحول میں پڑھتے پڑھتے جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں. تو یہ آپ کا علم دین یہ ہے. تو ایک اس حدیث کے الفاظ کا کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہاں سالکہ ہے، دوسری روایت میں سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے. تو لہذا یہ علم کا راستہ یہ بذات خود جنت کا راستہ ہے. ایک معنی یہ. دوسرا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ علم کے راستے پر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ عمل کے راستے پر بھی چلا دیتا ہے. کہ پہلے تو بندہ علم سیکھتا ہے، اور عمل کیسے ہوتا ہے؟ علم کی وجہ سے، کہ بندے کو علم ہوگا تو عمل کرے گا. تو جو شخص، جو طالب علم کے راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمل کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، جو عمل کا راستہ اسے جنت میں لے جاتا ہے. کیونکہ جنت تو عمل والے کو ملے گی نا. قرآن پاک میں فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہے، امید رکھتا ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. اور یہاں پر امید بھی یقین کے معنی میں علماء نے بیان کی ہے کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے کہ اسے قیامت کے دن خدا سے ملنا ہے اور اچھی حالت میں ملنا ہے، تو اسے چاہیے کہ اچھے عمل کیا کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، نہ شرک کرنے نہ ریاکاری کرے. تو عمل کا راستہ یہ جنت کا راستہ ہے. اسی لیے عمل کے اوپر جنت کا قرآن پاک میں ہر جگہ بیان ہے. یعنی جہاں پر بھی جنت کا بیان آتا ہے تو وہاں پر عام طور پہ یہی ہوتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے تو ان کے لیے جنت الفردوس بطور مہمان نوازی اور بطور ٹھکانے کے. تو علم کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ علم پڑھتے ہیں، علم کے اندر آپ قرآن مجید کا جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، دیگر کتابیں پڑھتے ہیں، تو آپ کو بار بار عمل کی دعوت، نماز کی، تلاوت کی، اللہ کے ذکر کی، اللہ پہ توکل کرنے کی، صبر کرنے کی، شکر ادا کرنے کی، نیکیاں کرنے کی، اس کی بار آپ اس کی آیتیں، حدیثیں پڑھتے ہیں تو پھر آدمی کے اندر عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے. پھر کئی سعادت مند وہ ہوتے ہیں کہ طالب علم ہیں لیکن پھر بھی عمل کا بہت شوق ہوتا ہے. کئی طلبہ بڑے سعادت مند ہوتے ہیں
کہ طالب علم ہیں لیکن نماز کا جو ہے وہ اتنا ان کا شوق ہوتا ہے کہ نماز کسی صورت قضا نہیں ہوتی، جماعت نہیں چھوٹتی، کوشش ہوتی ہے کہ اذان کے فوراً بعد مسجد میں پہنچیں اور مسجد کے اندر جتنی دیر بیٹھیں ذکر اذکار تسبیح کریں، تو وہ عمل کے شوق میں ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جتنے ہوتے ہیں ان کا عمل ان کے علم میں برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے، ان کا عمل جو ہے وہ ان کے علم میں برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کو برکت والا بنایا۔ تو جو نیک طالب علم ہوتا ہے اس کی نیکی اس کے علم کے اندر معاون بن جاتی، ورنہ یہ ہے کہ بہرحال کسی نہ کسی حد تک عمل جو ہے وہ طالب علم کے اندر آتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زندگی میں کوئی ایسا موقع ضرور لاتا ہے کہ اس کا علم اسے عمل کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ تو حدیث مبارک کا دوسرا معنی یہ ہوا کہ جو علم کے راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اسے عمل کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور یہ عمل کا راستہ جو ہے یہ جنت کا راستہ ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتا ہے، اس راستے سے مراد بذات خود پل صراط ہی ہے، کہ جنت کا راستہ تو پل صراط ہے۔ تو اب معنی یہ بنا کہ جو علم کی طلب میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پل صراط پہ چلا دیتا ہے۔ تو گویا علم اتنی بڑی شے ہے کہ پل صراط کا اتنا دہشت ناک وہ پل ہے جو اتنا باریک، اتنا تیز، اور جس کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ علم کی راستے پہ چلنے والے کو اس پل صراط کے راستے سے بھی چلا دے گا۔ تو جو آپ روزانہ آتے جاتے ہیں، آئے اور خوشی خوشی جو ہے وہ آپ آئے، آ کے مدرسے میں پڑھا، تو اللہ تعالیٰ اسی آنے جانے کو پل صراط سے آسانی سے گزر جانے کا ذریعہ بنا دے۔ تو یہ جو آپ علم حاصل کرتے ہیں، اب یہ جو فضائل ہیں تو یہ کوئی دنیا کے علم کے تو نہیں کہ کوئی بندہ اگر ریاضی پڑھتا ہے تو اس کو یہ فضیلت ملے گی، یا وہ اردو پڑھتا ہے اس کو یہ فضیلت ملی، یا انگلش پڑھنے والے کے یہ فضائل ہیں کہ جو بندہ انگلش پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پل صراط سے آسانی سے گزار دے گا۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ جو علم آپ پڑھتے ہیں یہ اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ فضائل عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارک کا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور بے شک فرشتے طالب علم کا دل خوش کرنے کے لیے اپنے پر اس کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ جب وہ علم کے راستے پہ چلتا ہے تو فرشتے اپنے پر جو ہے وہ اس کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی شے ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق، ہر وقت عبادت میں لگے رہنے والے۔ قرآن فرماتا ہے بل عباد مکرمون، کہ فرشتے بڑی عزت والی مخلوق ہیں، بڑے عزت والے بندے ہیں۔ اور پھر فرشتوں کا کام بھی نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہر وقت وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب وہ عظیم نورانی گروہ کہ جو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی حمد میں، اللہ کی پاکی بیان کرنے میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو آپ طلباء کے راستے میں اپنے پر بچھانے کے اوپر کا حکم فرما دیتا ہے۔